شکر کی برکتیں کیا ہے، شکر کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے، شکر جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت دے تو اللہ کا احسان مان کر بندہ اس نعمت کو اللہ کی طرف سے من جانب اللہ تصور کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرے کہ تو نے دیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے کسی بھی نعمت کے مستحق نہیں ہیں، حقدار نہیں ہیں، اس اعتبار سے کہ معاذ اللہ یہ اللہ پر لازم ہو کہ وہ ہمیں کوئی نعمت دے۔ اس نے جو بھی نعمت دی ہے وہ محض اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہے، اور اس کا صلہ بھی اللہ نے ہم سے کچھ نہیں مانگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی نعمت، کوئی ایک نعمت کو لے لیں، اس ایک نعمت کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں، ایک نعمت شمار کرنا چاہیں تو ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ آپ سوچیں گے ایک نعمت کو کیسے شمار نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نعمت کے اندر اتنی نعمتیں پوشیدہ ہیں کہ آپ اس کو گنتے گنتے تھک جائیں گے لیکن آپ اس کو شمار نہیں کر سکیں گے۔ ایک آسان سی مثال، ہم میں سے بہت سارے احباب وہ ہیں جو کھانا کھا چکے ابھی رات کا، کچھ ایسے ہیں جو کھانا کھانے والے ہیں، کچھ کھا چکے، کچھ لوگوں کو کھانا ہے۔ ایک لقمہ اٹھائیے، لقمہ کسے کہتے ہیں؟ روٹی، سبزی ہو، دال ہو یا سالن ہو، آپ نے اس روٹی کو سالن میں بھگویا اور وہ بن گیا ایک لقمہ، اور وہ لقمہ ہے ہماری انگلیوں کے درمیان۔ اب یہ ایک لقمہ جو ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، ابھی منہ میں نہیں گیا، اس کے ساتھ کتنی نعمتیں شامل اور چمٹی ہوئی ہے اس کا اندازہ کریں۔ آئیے، کوئی مفکر اور مدبر ہوگا وہ تو بالکل بال کی کھال نکالے گا، لیکن ہم ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے سرسری طور پر اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس ایک لقمے میں کتنی نعمتیں پوشیدہ ہے۔ نمبر ایک، یہ جو لقمہ بنا ہے یہ گیہوں سے بنا ہے۔ گیہوں بننے سے پہلے کن مراحل سے گزرا ہے اور اس کو گزارا کس نے ہے؟ لقمہ بننے سے پہلے یہ لقمہ روٹی تھا، روٹی کو کسی کے ہاتھ نے بیل کر پکایا، وہ ہاتھ کس نے دیے؟ اب شمار کرتے جائیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو قرآن نے فرمایا نا کہ اگر تم اللہ کی کسی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو کیسے نہیں کر سکتے، ذرا اس کا اندازہ کریں۔ یہ لقمہ ہمارے ہاتھ میں روٹی کی شکل میں آنے سے پہلے جب یہ لقمہ نہیں تھا، صرف روٹی تھا، کسی ٹوکری میں، کسی چنگیری میں پڑا ہوا تھا، کسی برتن میں رکھا ہوا تھا، اس کو بنایا کسی ہاتھ نے، وہ ہاتھ اللہ کے دیے سے۔ دوسری بات، روٹی بننے سے پہلے وہ خمیر تھا، آٹے اور پانی سے دونوں کے وجود سے نمک بھی شامل کر لیں اس میں، تو یہ تین چیزوں کا مل کر کے خمیر بنا جسے روٹی کا آٹا کہتے ہیں۔ پانی برسایا کس نے؟ اب بولتے جائیں، اللہ نے۔ اس کے بعد نمک پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اس کے بعد اب اس آٹے کی طرف جائیں، یہ آٹا بننے سے پہلے یہ گیہوں تھا، یہ گیہوں کیسے آیا؟ یہ گیہوں کبھی بیج تھا، اس بیج کو پھر کسی ہاتھ نے زمین میں ڈالا، سر کا پسینہ پیر سے آیا، اس وجود کسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اس کو کام سے کس نے لگایا؟ اللہ نے۔ اس کے دل میں بات کس نے ڈالی؟ اللہ نے۔ اس کے بعد جو آگے آگے بیل چل رہے تھے اسے پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ جب وہ بیج پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ پھر وہ بیج زمین میں گیا، اگر
اللہ سارے بیجوں کو سڑا دیتا تو کیا یہ بیج کبھی گیہوں بن سکتا تھا؟ کبھی نہیں بن سکتا تھا۔ پھر وہ زمین کے اندر چلا گیا، اس کو پانی دینے کی توفیق اللہ نے جن ہاتھوں کو دی، وہ ہاتھ کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ جو پانی پہنچا وہ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر، یہ تو ظاہری اسباب تھے، لیکن پھر زمین چیرنے کی طاقت اس ننھے سے وجود کو کس نے دی؟ اللہ نے۔ اس کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولی صبح کے وقت تو شبنم نے جو ہے وہ اس کے وجود پر اپنے وجود کو نثار کر دیا۔ یہ نظام کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اس کے بعد شبنم کے ان شبنمی قطرے جو رات کے وقت شبنم اس کے وجود کو نم کرتی رہی، تو گویا کہ اپنی کرنوں کے تولیے سے اس کا چہرہ کس نے صاف کیا اور ان کرنوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اس کے بعد چاند کی دودھ یا روشنی اس کو جھولا جھلاتی رہی، یہ وجود کس نے عطا کیا چاند کو؟ میرے اللہ نے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے سر کو اٹھا کر کے جوانی کی دہلیز پر پہنچا تو اس کے اندر جو ہے وہ سنبلے کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ اور ایک بیج سے کئی دانے پیدا ہوئے، اور جب وہ دانے پک گئے اس کو پکایا کس نے؟ اللہ نے۔ اس میں بارش کا وجود ہے، اس میں آسمان کا وجود ہے، اس میں زمین کی مشقتیں ہیں، زمین کی محنتیں ہیں۔ اس طریقے سے گویا کہ پورا نظام لگا ہوا ہے۔ کبھی شبنم خدمت کر رہی ہے، کبھی سورج خدمت کر رہا ہے، کبھی چاند خدمت کر رہا ہے، کبھی ستارے خدمت کر رہے ہیں، کبھی آسمان خدمت کر رہا ہے، کبھی زمین خدمت کر رہی ہے۔ تب کہیں جا کر کے گیہوں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب گیہوں پیدا ہوا اگر اس کو گھن کھا لیتے تو بتاؤ ہمارے پاس آ سکتا تھا؟ نہیں آ سکتا تھا۔ اس کو گھن سے بچایا کس نے؟ اللہ نے۔ اس کے بعد مارکیٹ میں لانے والے ہاتھ اللہ نے پیدا کیے۔ اس کے بعد مارکیٹ میں لایا گیا تو جیب میں خریدنے کے لیے پیسے دیے کس نے؟ اللہ نے۔ اور اس کے بعد جب خرید کر کے لائے تو اللہ اکبر، پھر اس کو پسایا گیا، اور اس کے بعد گویا کہ ایک لقمہ ہمارے ہاتھ میں بن کر آیا، اور کتنی نعمتیں اس کے پیچھے پوشیدہ ہیں۔ اسی لیے بندہ اب لقمہ لے کر کے بیٹھا ہے، اگر میرا اللہ اس ہاتھ کو ہی جو ہے وہ ناکام کر دے تو کیا وہ ہاتھ منہ تک کے پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ چلے پہنچ گیا، چبانے کی طاقت چھین لے تو کیا وہ پیٹ تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ ہاتھ کو طاقت دی منہ تک پہنچائے، منہ میں دانت پیدا کیے تاکہ وہ چبائے، زبان کے اندر طاقت پیدا کی وہ لذت محسوس کرے، اور اس کے بعد چبا چبا کر جب حلق کے نیچے گزار دے، اور جب حلق کے نیچے لقمہ چلا جائے انسان کا اختیار ختم ہو جائے، اگر وہ کھانا اللہ ہضم نہ ہونے دے تو بتاؤ پیٹ میں کتنی تکلیف ہوگی، کتنی مشقتیں ہوگی۔ لیکن اللہ نے ایسے لعاب پیدا کیے جس سے وہ کھانا ہضم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر پیٹ میں جاتا ہے، پیٹ میں جانے کے بعد آنتوں میں جا کر کے کبھی وہ کام کا ہوتا ہے، کبھی ناکام ہوتا ہے۔ کام کی چیز پیٹ میں رہ جاتی ہے، اور جو ناکام ہوتی ہے ناکام کی نہیں ہوتی، فضلے کی شکل میں اس کو باہر کر دیا جاتا ہے۔ بولیے یہ ایک لقمہ ہے، لیکن اللہ کا نظام قدرت کیسے کام کر رہا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا اللہ کی نعمتیں یہ ہے؟ یہ تو ایک لقمے کی بات ہے، ایک لقمے کی بات ہوئی۔ اب بتائیں، کپڑے ہیں، جسم ہے، بال ہے، کھال ہے، ناک ہے، زبان ہے، آنکھ ہے، پیر ہے، ماں باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، زمین ہے، کاروبار ہے، جائیداد ہے، مال ہے، دولت ہے، قوت ہے، جو ہے وہ عزت ہے، وقار ہے، علم ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، عبادت کی توفیق ہے، ساری نعمتیں ہیں، اور اس سے بڑھ کر دامن مصطفیٰ ہاتھ میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ جب اللہ کے رسول علیہ السلام سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے اور صحابہ خاموشی سے سن رہے تھے، جب حضور علیہ السلام نے تلاوت مکمل کی، آقا نے فرمایا کیسے ہو تم لوگ؟ تم سے بہتر تو جن تھے اس معاملے میں کہ جب میں نے ان کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی
تو جب میں پہنچتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر، اور میں جب یہ کہتا کہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو وہ لوگ جواب دیتے اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اور ہم تیری ہر نعمت پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔